اجازت دے دیں آپ معاشرے کو. آپ کی بیٹی وہی جیسے وہ ہوا تھا نا ونس اپون اے ٹائم، ایک گورے کا واقعہ میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ اس نے کہا ہم بہت غیرت مند ہیں. کیسے غیرت مند ہیں؟ کہہ رہے ہم نے اپنی بیٹی کو دیکھا کہیں پارک میں کسی مرد کے ساتھ ڈیٹ مارتے ہوئے تو مجھے بہت غیرت آئی، غصہ آیا. کیا ہوا؟ کہہ رہے اس دفعہ تو برداشت کر لیا، اگلی دفعہ برداشت نہیں کروں گا. ایک گورے نے اپنی بیٹی کو دیکھا کسی بندے کے ساتھ پارک میں، تو اتنا لبرل بننے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ پاکستانی کو واقعہ سنا رہا تھا کہ مجھے بہت غیرت آئی نا. پاکستانی خوش ہوا کہ چلو انگریزوں کو بھی غیرت آنے لگی ہے ماشاءاللہ. بھائی اپنی بچی کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھی تو ایک دم ان کو تو ان چیزوں میں 18 سال کے بعد بچی جو مرضی کرے ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو میں اس کلچر کو کی ترغیب نہیں دے رہا آپ کو، یہ کلچر نہیں ہے. وہ گورے نے دیکھ لیا تو گورے نے کہا مجھے بہت غیرت آئی. پاکستانی خوش ہوا، یار ہم تو اپنے ہی ملک میں سمجھتے تھے یہاں بھی بڑی غیرت ہے لوگوں میں. کیا کیا بھائی؟ اس نے کہا میں نے کہا کہ اس دفعہ تو برداشت کر لیا، اگلی دفعہ. پھر کہتے پھر میں نے ایک پوائنٹ پہ دیکھا بالکل قابل اعتراض حالت میں، پھر تو مجھے بہت غصہ آیا. پاکستانی نے کہا پھر تو نے غلط دبا دی. وہ کہہ رہے نہیں، میں نے کہا اس دفعہ تو ہو گیا، اگلی دفعہ نہیں چھوڑ. کہہ رہے ایک دفعہ پھر میں نے اپنے گھر میں دیکھا، گھر میں مہمان خانے میں صوفے پہ بیٹھے ہوئے اور قابل اعتراض حالت میں. اب میں نے کہا اب میں نہیں معاف کروں گا. گورے نے کہا اب میں معاف نہیں کروں گا. اب مجھے اتنی غیرت آئی. پاکستانی نے کہا اب کیا کیا؟ کہہ رہے میں نے وہ صوفہ ہی نکال دیا گھر سے، بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں. تو ایسا نہ ہو کہ آپ بالکل ہی غیرت لیس ہو جائیں میرا یہ بیان سن کے. میرا مقصد یہ ہے کہ حلال اور حرام میں فرق کریں اور حرام کی اتنی سزا دیں جتنی بنتی ہے. اس سزا میں حد سے تجاوز کی کوشش نہ کریں. ایک آدمی چوری کرتا ہے، اسلام حکومت کو کہتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دو، وہ بھی عام آدمی کو اجازت نہیں ہے. لیکن ایک آدمی نے چوری کی، آپ نے ان کے سر قلم کرنا شروع کر دی ہے غیرت کے نام پہ کہ میں چور کے وجود کو معاشرے میں برداشت نہیں کر سکتا. تو بھائی یہ غیرت حد سے بڑی ہوئی ہے. چور کو گردن اڑانے کی اجازت نہیں ہے چور کی. ایک آدمی زنا کرتا ہے، 4 گواہوں سے ثابت ہو گیا زنا کیا ہے، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ کے ذمے ہے کہ جب 4 گواہوں سے ثابت ہو جائے اگر یہ شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے، کنوارا ہے تو اس کو 100 کوڑے چوک پہ لگائے جائیں. لیکن آپ نے دیکھا کسی شخص کو زنا کیا، اس نے آپ نے پکڑ کے اس کا سر قلم کر دیا. اب علماء آپ سے پوچھ رہے ہیں بھائی یہ کس بیس پہ تم نے سر قلم؟ اس نے آپ نے کہا میں معاشرے سے زنا کو ختم کرنا چاہتا ہوں. تو بھائی معاشرے سے زنا کو ختم کرنے کے لیے آپ قرآن سے آگے کیسے نکل رہے ہو؟ قرآن کہہ رہے 100 کوڑے بنتے ہیں، وہ بھی آپ نہیں بلکہ گورنمنٹ. آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ کی اولاد نے یہ کام کیا تو تھپڑ لگائیں اس کو، آپ چترول لگائیں آپ اس کو جو آپ کے ماتحت ہیں ان کی تربیت کے لیے، ٹریننگ کے لیے. آپ نے کیا کر دیا؟ آپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہیں کنوارے بیٹے کو، خدا نخواستہ کسی برائی میں آپ نے پکڑ کے اس کی گردن اڑا دی یا اس کی گولی سے اس کی بھیجا باہر نکال دیا. اب لوگ آپ سے پوچھ رہے بھائی تو نے اپنے بیٹے کو کیوں قتل کیا؟ آپ نے کہا یہ زنا کر رہا تھا. تو علماء کہیں گے نا اس نے زنا کر کے جرم کیا، تم نے انسانی جان کو قتل کر کے اس سے بڑا جرم کیا، کیونکہ قتل تو زنا سے بھی بڑھ کر ہے. قتل کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو کسی مسلمان کو جان کر قتل کرے گا اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے. اس پر اللہ کا غضب ہوگا، اس پر اللہ کی لعنت ہوگی اور ہمیشہ اس جہنم میں جلتا رہے گا وہ.